الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد صلی اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال حق سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات سارے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے، آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں اس ذکر کا صدقہ اللہ مستجاب فرمائے۔ بابا جی سید مخدوم درخام بادشاہ جی کے اللہ رزق بخت میں اضافہ فرمائے، ان کے والد مرحوم بابا سید غلام بادشاہ جی کے، ان کے دادا مرحوم سید غلام حسن شاہ جی کے، اور بابا جی کی والدہ کو اللہ حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، علماء و خطبہ و ذاکرین موجود ہیں۔ جنگ میں مذہب کتنے ہیں میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے کہ جنگ شہر مسلمانوں کا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے اس شہر میں ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مہربانی سے مسلمانوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، زد میں ٹائم ضائع اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی مجلس اور محفل کا جہاں اعلان ہوتا ہے اس میں آیا کرو، گلیاں نہ بدلا کرو۔ مجھے یاد ایک صاحب کہنے لگے جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو آپ ہمیں مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جس مذہب پہ ہیں مذہب آپ بے شک اپنا رکھیں، لیکن محمد کے بیٹوں کے ذکر کی محفل میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ مہربانی سے میں نے کیا کہا ہے؟ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں۔ اگر حسین کا تعلق صرف مسلمانوں کے فرقوں سے ہوتا تو پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ وقت میں نے زیادہ نہیں لینا، کیونکہ آغا رضا آغا خافر میرے بھتیجے بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، حیدر عزیز بھی میری وہی عزیز داری ہے۔ میں میرا خیال ہے کوئی 2-2.5 گھنٹے سے یہاں ایز اے شیعہ مجلس سن رہا ہوں، کیونکہ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ یہ میں نے فقرہ بیٹھک میں نہیں کہا،
میں نے کیمروں کی موجودگی میں کہا کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں. بیٹا میری طرف دھیان دو. میں نے کیا کہا میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. سیانہ ملک کا مجمع ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں. میں خود بھی شیعہ ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آقا جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ سے؟ لہذا میں نے کافی دیر بیٹھ کے منبر پہ، اور سالانہ ہماری حاضری ہوتی ہے. بابا جی محسنی ہمارے اتنے بڑے ہیں درخام شاہی، لیکن ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں کہ ذاکروں کی مجلس میں صرف ذاکروں کو لمبا پڑھنا چاہیے. مولوی صرف برکت کے لیے آنا چاہیے. ہاں لہذا بوجھ بننے کا عادی میں نہیں. ایک چھوٹی سی ایک دو باتیں آپ سے شیئر، موجود زندہ باتیں کرتا ہوں. حیدرآباد سندھ ذاکرین ماشاءاللہ سارے جاتے ہیں، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہو. وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں سندھ میں. تو بانیان نے کہا جی ہندو شاعر آپ سے، ہماری گلی کا آپ سے ملنا چاہتا. میں نے کہا بسم اللہ. اس ہندو شاعر نے بیٹھتی کہا جی آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے. ایک نظم میں نے لکھی ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیا ماشاءاللہ تابوتاں والی کری مرکز ازداری کا نکھرے نتھرے دوست بات تھوڑی باریک ہے. آغا صاحبان اس ہندو امیر مختار مدثر جی، اس ہندو شاعر نے جو نظم سنائی نا مولا حسین کی، ہندو نے نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا. آپ سارے بندے نہیں سمجھ رہے، میرے خیال سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا. مہربانی جی. اور مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں. جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جب میں نے اسے نیاز دی، جی بسم اللہ بولو. شباب جی ہیں آپ زندہ ہو سلامت رہیں، خیرات ہے مولا کی. جب میں نے اسے نیاز دی نا ہندو شاعر کو ایز اے مولانا، تو اس نے ایک مجھے چھوٹی سی بات سنائی. کہ شاہ جی کو مہینہ پہلے یہیں شہر کے ساتھ ہم چک پنڈ وسیب کہتے ہیں، وہ گوٹ کہتے ہیں. کہتے وہاں پہ محفل پاک تھی. میں نے اجازت لے کے مولا حسین کی وہاں پہ نظم پڑھی. پبلک نے مجھے بڑی داد دی. جو گوٹ کے مولانا تھے مسجد کے، وہ خاموش مجھے دیکھتے رہے. کہتے میرے ذہن میں تھا کہ اگر قبلہ صاحب ہے داد تو نہیں دیں گے، لیکن جب نظم ختم ہوگی مجھے شاباش دیں گے کہ بیٹا تم نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹوں کا قصیدہ. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کہتا ہے میں مطمئن تھا کہ جیسے ہی نظم ختم ہوگی نا قبلہ مجھے شاباش نہیں داد کہاں دیتے ہیں مولا، شاباش ضرور دیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں جب میں نظم ختم کر کے نیچے اترا تو شاباش دینے کی بجائے جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. اگر تجھے مولانا نے کیا کہا، اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے. میرے مہمان ہیں، آ جائیں بیٹھ جائیں.
تو بات پھر میں مکمل کر لوں گا. جی بسم اللہ شاہ جی تشریف لائیں جی. آپ اجازت دے رہے ہیں میں تھوڑی بات کر لوں؟ اس ہندو کو رانا جی بیٹھے جواد شاہ جی یہ نقوی صاحب تشریف لائیں. مولانا نے جلے سڑے لہجے میں اس ہندو شاعر کو کیا کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے جتنی تو تعریف نہیں کر رہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو نے اوئے ہوئے ہوئے پھر کہنے والی اس نے اخیر کر دی. اس نے کہا مولوی جی میں کب ہو جاتا اگر یزید مسلمان. آپ جی مہربانی مہربانی سے بہت شکریہ. مہربانی سے یہ بھی سنو متوجہ ہے جی. میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے ممبر ذاکرین کے حوالے کر دینا. سدا بہار الزام ان کے چہرے بدلتے ہیں. جو بھی نو مولود مرنے والے مولویوں کی جگہ پہ آتا ہے پرانا الزام دہراتا ہے. یہ صحابہ کو نہیں مانتے, یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. بیٹا مجلس میں نہیں جانا, بزرگوں کی شان گستاخیاں کرتے ہیں. اور میرے چندے گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. میری تائید کرو یار, آپ تو پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے. چھوڑ دو میری قوم کے بچوں کو جان کھانا, ختم کر دو یہ الزام. میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں کیمروں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. اور کیمروں کا آپ تو بڑا لطف لیتے ہیں, لائیو چل رہا ہے, مزے آپ کو آتے ہیں, لیکن ہم مولوی ذاکر پھنس گئے ہیں کیونکہ یہ اتنا ظالم ہے کیمرہ کہ یہ مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے. میں نے ہمیشہ کہا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بننا. انہیں علی تو سمجھ میں آ جاتا, انہیں اندازہ تو ہو جاتا, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بازو کس کا تھا, پکڑا کس نے تھا, اور مبارک دینے والوں میں. مہربانی مہربانی بڑی جلدی سرکار, میرا بیٹا مجھے موقع دے, بڑی جلدی میں بات تمام کر رہا ہوں. الزام کیا ہے کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. کیمروں کی موجودگی میں ملک کا بہت بڑا اجتماع, میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابہ کی اس قوم نے کی ہے یہ مسلمانوں کے مذہب سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں جو سچ ہے میں وہ بھی بیان کر رہا ہوں, یہ سچ ہے. عزت ہماری جتنی کسی نے نہیں کی, لیکن یہ بھی سچ ہے. جو سچ ہے میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے. بڑی بات کر رہے ہیں. ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے. ہم نے صحابہ کا ایشو بنا کے کوئی لڑائی نہیں چھیڑی, کیونکہ صحابہ کے نام پہ لڑائی ویسے ہی اچھی نہیں لگتی. صحابہ خود بھی کوئی لڑائیوں کو اچھا نہیں سمجھتے. سارے نائیں سمجھو تو ٹھیک ہے. آقا جی مہربانی صاحب, صحابہ نے دوستی کی بات کی, صحابہ نے امن کی بات کی, لیکن جتنی عزت اس ماتمی عزادار قوم نے کی ہے
آیا شکانے صحابہ کے ٹائٹل لینے والوں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جتنی عزت شیعوں نے کی ہے تیری نسلیں بھی نہیں سوچ سکتی. میں دلیل دے رہا ہوں، میں کوئی ڈیرے پہ باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں. یہ عزت ہے صحابہ کی جو شیعوں نے صرف کی ہے. یہ عزت ہے کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. رحمت فرمائے، زحمت فرمائے، میری بات کا توجہ کریں گے آپ. ذرا بیدار ہو جاؤ. اچھا کچھ بندے جواب دے دیں، آپ سارے دیں گے آپ جواب. میں نے کیا کہا ہے؟ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ ٹائٹل صحابہ کا ہے، بدماشوں کا. بڑی بات بہت بجائے نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرنے. مسلمانوں آپ ہمارے بڑے بھائی تو کبھی بھائی بن ایدے موڈے پھڑو یار اس بندے دے یا علی مدد جی. میں کہہ رہا ہوں جاگ جاؤ، میں نے گوڈے دی پٹی پہ بکھونا. مالک تیرے زخم ٹھیک کرے، مالک تجھے صحت دے. لیکن اصل میں یہ ہماری نا اسلامی پرانی پرابلم ہے. جو بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی بے پرواہ. ہمت کرو یار، تھوڑی ہمت کریں آپ یار، فرنٹ بہتر ہوگا. مہربانی یہاں علیہ بس موقع نہیں ہے، تفصیلات میں جا نہیں سکتا. میں نے کیا کہا ہے کہ مسلمانوں بجائے ایمیں دور بچوں کے ذہن ایمیں مطلب پروپیگنڈا، یہ اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، یہ اسے نہیں مانتے. ہمیں ایک ہی دن بیٹھ کے نا بزرگوں کی ایک فہرست دے دو کہ جی اسے fill in the blanks. آپ نے ان کی عزت کرنی بس ایک ہی جگہ ایک ہی دفعہ بنا رولا مکاؤ یار. ایک ہی دفعہ کوئی اپنے سیمینار کو کرو اور اس میں ایک لسٹ دے دو کہ شیعوں نے ان کی عزت کرنی. ہم نہ کریں تو ہمیں کہیں نا، لیکن تیرا تو پتہ نہیں چلتا. تو ہر 6 مہینے کے بعد کسی نہ کسی کو سیدہ نہ بنا دیتے. کوئی بات نہیں یار، کوئی تو سمجھے گا نا. ہاں آپ جیئے. اور یہ جو سیدنا بنانے کا تمہیں شوق ہے، یہ تو بالکل آقا جی ویسی بات ہے جیسے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کے وزیر اعظم مسلمان ہو جائیں، نریندر مودی مسلمان ہو جائے. نریندر مودی ہندو وزیر اعظم انڈیا کا مسلمان ہو جائے اور کہے کہ جی میں نے اسلامی ملک پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور واگا بارڈر سے میں لاہور میں آنا چاہتا ہوں. وہ لاہور میں آ رہا ہو اور واگے بارڈر پہ پاکستان کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. اور یار کوئی تو سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا. آپ جیئے مہربانی جی. مہربانی مجھے چند منٹ باقی ہیں سرکار. میری طرف دیکھو اور اس بندے یار میں تیری زیارت کر رہا ہوں بھائی. کسی بندے نے نعرہ حیدری نہیں لگانا، پتہ ہو کیا رہا ہے؟ جو بندہ نعرہ حیدری کہتا ہے نا 7 بندے مجلس چھڑ کے انہوں بیکھن لگ جائیں. حد ہو گئی ہے یار، اتنا بڑا مرکز ہے. اب ماحول کو آپ بحال رکھ. بات میں ختم کر رہا ہوں. شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ.
احمد دکانوں کے تھڑوں پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہو. جب ہمارے بھائی ہو مسلمانوں، جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا، آپ تب بھی ہمارے بڑے بھائی تھے. پھر پرویز مشرف کے دور میں آپ کے ذمہ دار مولویوں نے شیعوں کو بغیر دوبارہ کلمہ پڑھائے مسلمان مان لیا. ہم نے نہ مذہب بدلا، نہ مرشد بدلے، نہ یاری مدد چھوڑا. زندگی کل بھی یاری مدد تھی، زندگی آج بھی یاری مدد ہے. ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں ہیں، لیکن تیرے یا اللہ مدد کے بینر کدھر گئے؟ مسلمانوں تمہاری نیت میں خرابی تھی. میں ممبر پہ شیعہ اسٹیج پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم شیعہ اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. مجھے ذاکرین کی تائید کی بھی ضرورت اور پبلک کی تائید کی بھی ضرورت. حیدر آپ زیادہ تائید کریں. اور ہم اللہ کو مولا علی کا بھی، بول پڑھو ماشاءاللہ آپ سمجھ، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے. لیکن میرے قبلے کعبے مسلمان بھائیوں، جو تم نے اپنے لٹریچر میں لکھا ہے اس کے لیے ہمیں سوری ہماری طرف سے کہ میدان حشر ہوگا، ایک سنہری کرسی ہوگی، گھنگریالے بالوں والا، ایک صحت مند قسم کا اللہ اس کرسی پہ بیٹھے گا. اتنا صحت مند ہوگا کہ کرسی کی آوازیں چیخنے کی میدان حشر میں سنی جائیں گی. اور کل مستقبل کے اور بچے، مستقبل کے ڈاکٹر، انجینئر، قبلے کعبوں، ایک بات آج کی مجلس کے حوالے سے یاد رکھنا، تیرے لٹریچر میں ہے کہ اللہ میدان حشر میں کرسی پہ بیٹھے گا. جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. نہیں سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا، سارے بندوں نے. اور جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. لیکن اگر تو لکھ رہا ہے پھر اپنی بات پہ قائم رہنا. میدان حشر میں جس کی کرسی لگ گئی اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ متوجہ صاحبان، بالکل آخری فکروں سے میں قریب ہوں. ہم اللہ کی مدد کے قائل ہیں. میں نے مہربانی بیٹا مہربانی، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کی مدد کے، ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں. مجھے خوشی ہے کافی سارے بندوں نے بے شک کہا، مگر آج کمال نورانی ماحول ہے. جیڑا بندہ جدوں جاگدا ہے ادوں ہی داد دے. مجھے تو لگ رہا ہے 3 دن سے جلسہ جاری ہے، آج پہلا دن ہے یار. آپ ذرا ماشاءاللہ یہ خوبصورت آنکھیں آپ کھولیں، میں زیارت کر رہا ہوں، آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے. میں نے کیا ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں. تو نے کہا، ایک صاحب کہنے لگے میرا کیونکہ بیسل تعلق گجرانوالہ سے ہے اور گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا شہر. میرے پنڈ دے میراثی بھی ہے حدیث میں. صرف اللہ ایک صاحب کہنے لگے وہ ضیاء الحق کے دور کے وہ چوک میں یا اللہ مدد بڑا سارا لکھ کے کھڑے. کہنے لگے رضی صاحب اب آپ یا اللہ مدد دیکھ رہے؟ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں. تو اب آپ شیعہ کیا کریں گے؟ جی کیا مطلب؟ کہنے لگے جی آپ اتنا سا یا علی مدد اشتہاروں پہ لکھوا کے پھرتے ہو، سینے سے لگا کے سٹار بنا کے. اب دیکھیں اتنا بڑا پورے ملک میں یہی شاید چلے گا، یہی شاید. آپ کیا کر؟ میں نے کہا جی یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک بندہ کہہ رہا تھا وہ یار گل سن، تو جنگل میں اکیلا اور آگے سے اچانک
شیر آ جائے پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ میری آواز نہیں پہنچ رہی آپ تک؟ مہربانی بیٹا، مہربانی سرکار، کوئی ہم مسکین لوگ ہیں یار۔ دور سے نعرہ ہے، دور سے قدر کرنا۔ ہم تو مسکین لوگ ہیں۔ اور میری جان ہم نے کیا کرنا ہے یار؟ ہم شیعہ ماڑے لوگ ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، آپ جیے، خدا جانتا ہے یوں لگتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دی۔ رانا جی اتنی خدمات مبلغ اعظم، اور میری روٹین ہے میں استاد مرحوم کا نام لے کے، یہ ممبر کی دیانتداری ہے، جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور مولانا اسماعیل جیسے ہیرے کہاں سے آئیں؟ کیونکہ میدان میں مولانا اسماعیل خود بھی فاضل دیوبند تھے، مولانا اسماعیل کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند تھے، دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ، زیراں زبراں بھی صحیح، صرف نحو بھی پوری، ایک جٹ اتوں دیوبندی، تیسرا مولوی۔ باپ بیٹا دونوں فاضل دیوبند، مبلغ اعظم باغ فدق کے موضوع پہ شیعہ ہو گیا۔ حق سیدہ نے وہ سیدوں کی چوکھٹ پہ آ گئے۔ اب جو برادری کے مولوی تھے نا، اندر سے انہیں تکلیف تھی۔ ایک مولوی ملا، کہنا کہ مولوی اسماعیل اب پتہ نہیں ہم گجرانوالہ لاہور کے لوگ ہیں، ہماری پنجابی جھنگ میں سمجھی بھی جاتی ہے۔ کہنے لگا مولوی اسماعیل تو چنگا بھلا پڑھیا لکھیا بندہ تھا، اور تجھے مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب وچ جان دو۔ رانا جی سر چکے آج، میری بات نہیں سمجھے آپ سے؟ آگے جی اس نے زحمت فرمال، اس نے کیا کہا؟ مولوی اسماعیل جے تم مذہب بھی، میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں جی، آ جائے کیا کہنا ہے؟ اگر تم مذہب، قبلہ نے کہا کیوں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا شیعہ مذہب۔ میں کہا وہ ہے کیا؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ سن لیا کرو ایسی باتیں بھی، جنیاں ماں، اور یہ خدا کی قسم جب یہ اسلام کی بات کرتے ہیں پھر اولاد آدم کی بات کرتے ہیں کہ جی سارے مکرم ہیں، ساری اولاد آدم معتبر ہے جی، لیکن جب شیعوں کی بات آتی ہے پھر جی ماڑیاں قوم۔ حضرت نوح نے، میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال کے بعد اس کے حکم سے نجات کی کشتی بنائی۔ تبلیغ نبی کی 950 سال تے کشتی چند بندے چڑھے، وہ بھی میلیاں کپڑے آئے۔ کوئی تو ان باتوں کی طرف دھیان دے گا یار۔ لیکن اس مولوی نے، بیٹا مجھے موقع دے، وقت بالکل جا رہا ہے، میں صورتحال کا مجھے انداز ہے، اس مولوی نے بالکل جی کہہ دیا جنیاں ماڑیاں قوماں، جیسے آپ چپ ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب بھی اسے دیکھنے لگ گئے۔ اس نے دوسرا اٹیک کیا، کہنے لگا دیکھا مذہب لئی پھرتے ہیں، جنہیں گلوکار، سنگر، فلمی دنیا، اداکار، نچن والے، گاون والے، وہ بھی چوکھے شیعہ۔ مولانا اسماعیل صاحب فرماندے نے میں ایک نچن گان والے نوں پوچھیا او تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس آکھیا مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے چ آئے گا۔
متوجہ ہے سرکار؟ جی بسم اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی جی گفتگو مہربانی میری مہربانی ہے. آپ جی ہیں، محبت ہے آپ کی، آپ اتنے سارے بیدار ہو رہے ہیں. میں نے کیا کہا، ہم ماڑے صحیح، ہم مسکین صحیح، لیکن جب کہا نا کہ تم شیعہ اب کیا کرو گے، اتنا سا یا علی مدد، اور پورے چوک میں یا اللہ مدد، یا وکھرے رنگ میں اللہ، وکھرے رنگ میں مدد، اور 3 کلر. مولانا تمہاری اگر نیت ٹھیک ہوتی، تمہارے بینر یا اللہ مدد کے کم نہ ہوتے. ہم شیعہ ماڑے صحیح، زندگی کل بھی یا علی مدد تھی. میری تائید کرو یار بچوں، میری تائید کرو. اور ہم اللہ کی مدد کے منکر نہیں ہیں. اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کی کبریائی کے ہم قائل ہیں، اس کی الوہیت کے قائل ہیں، اس کی وحدانیت کے قائل ہیں. لیکن تو نے نعرہ بنایا تھا کہ یا علی مدد کے نعرے پہ یا اللہ مدد سا جائے گا، لیکن تیرے اسٹیکر کم ہو گئے، تیرے بینر کم ہو گئے، اور تیرا یا اللہ مدد کا نعرہ ہم شیعوں کے عقیدوں کو اور مضبوط کر گیا. تیرا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدے مضبوط کر گیا کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا. حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے، نام تمہارے پاس اور بھی تھے، نام تمہارے پاس اور بھی تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے تیرا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے تو مان گیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا. مہربانی سے ورثے میں چھوڑ جاؤں گا عشق حیدر کی لگن، ورثے میں چھوڑ جاؤں گا عشق حیدر کی لگن. میری نسلیں بھی کہیں گی صدا یا علی مدد، نعرہ حیدری. بس اجازت ہے آخری بات میں آپ سے کہوں. مہربانی جی، گزارش آخری کر رہا ہوں آج کی اس اپنی گفتگو کے حوالے سے کہ کبھی بھائی بن کے کوئی ہم سے پوچھے کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ. اوے آخری فقرے ہیں تو لفظ میں ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، اب زحمت کر لیں. شیعہ مر جاتے ہیں رضی کو پوچھو نا ہم سے یار. وقت زیادہ ہو گیا تے اگلی گل دا سواد میں کلا ہی لے رہے ہیں. بسم اللہ کریے. جی مہربانی سر. نہیں بات کافی ساری باریک ہے، بات کافی ساری گہری ہے. میں اس لیے سوچ رہا ہوں ہو سکتا ہے مجمع میں سے 20 بندے ساتھ دے جائیں، 50 بندے ساتھ دے جائیں، مجمع میں سے کوئی بھی دھیان نہ دے یا سارا پنڈال ہی سمجھ لے. مطلب بات کچھ ایسی ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہی کتنے بندے آپ میں سے میرے قریب آتے ہیں. میں اس لیے پریشان ہوں. اب میرے بندے ہاتھ ویکھو، گل سمجھ لیا کرو. ضروری نہیں تو مولوی تے ایف آئی آر ہی ہوئے تو تمہیں سمجھ آؤں. یار خدا کی ماشاءاللہ لائر بیٹھے میں. ہاں ہاں بات باریک ہے، بات گہری ہے. میں نے کیا کہ میں اکیلا لطف اللہ کرے آپ میرا ویسے میرا ایمان ہے میں کو وزیرستان میں کھڑا ہوں، آپ نہیں سمجھنا تو سمجھنا کس نے. اور مسلمانوں ہم سے پوچھو تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم یزید کو رضی، بات گہری آ گئی نا. آپ تو پہلے چپ ہیں، بعد میں اللہ جانے کیا کرنا ہے آپ نے. شیعہ مر جاتا ہے پوچھو یار تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو.
میں نے پہلے کہا تھا پتہ نہیں کتنے بندے سمجھتے ہیں کتنے بندے آپ جی ہے یار بات مشکل تھی اور جس ملک میں ہر آخری بات کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہ گھڑی میرے ہاتھ میں واپس آ گئی اس کا مطلب ہے گفتگو میری تمام ہو گئی شیعہ ہم کیوں یزید کو رضی اللہ بھی کہتے ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جو اسلامی مولوی مسلمانوں کے محلے میں مسلمانوں کے مجمع میں مسلمانوں کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے وہی مولوی انہی مسلمانوں میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہے اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو مالک ایسے فصیح البیان خطبہ کا سایہ ہم پہ قائم و دائم رکھے مولا ان کو عمر دراز عطا فرمائے موالیان امیر کائنات دعا ہے مالک ولایت امیر المومنین عزاداری مظلوم کربلا حرمت سادات انتظار ظہور حجت القائم علیہ السلام کا عرفان عطا فرمائے زندہ ہوں اس جہاں میں بس دو نعمتوں کے ساتھ ٹھیک ہے میں سمجھ زندہ ہوں اس جہاں میں بس دو نعمتوں کے ساتھ دل میں میرے علی ہے دھڑکن میں یا حسین دل میں میرے علی ہے دھڑکن میں یا حسین ملتمس ہوں زینت الواعظین قبلہ آغا علی حسین قمی مولا ان کی زندگی دراز فرمائے ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے فخر ملت جعفریہ ان کے فرزند عزت مآب خطیب نوجوان وائز اہل بیت آغا سید خاور عباس قمی صاحب کے بعد سخنوار اہل بیت خطیب آل محمد آغا سید نسیم عباس رضوی ان کے فرزند آغا سید محمد رضا رضوی صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے بر عظمت آل محمد صلوات میرے مومنہ میرا وہ اعلان سن لو میرے کل امام رضا دی ذریعہ تمید مرس ہوئے بے اولاد واسطے کاروبار واسطے ہر گھر دی پریشانی واسطے کہنے کل ہدیہ ہے ٹھیک ہے کہنے کل کوئی نہیں مفت لائے سکتا ہے کہنا بندہ رہ جائے گیٹ کو بہلا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجود الاجودین یا اکرم الاکرمین یا اسماء السامعین یا ابصر الناظرین یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا ظہر اللاجین یا ولی المؤمنین یا اللہ یا عماد من لا عماد له یا ذخر من لا ذخر له یا حرز من لا حرز له یا غیاس المستغیثین یا اللہ اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجائے محمد وآلہ الاطہار رب صلی علی محمد وآل محمد ولعن اعداءهم من الجن والانس من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین پالنے والے فرش عذاب شایا منظور فرما مالک میرے بزرگاں دا میرے بھائیاں دا پرخلوص اہتمام عظیم بارگاہ دے وچ منظور فرما جو بیمار ان شفا عطا فرما جو مقروض ان غیب تو امداد عطا فرما جو بے اولاد ان اولاد عطا فرما یا الہ العالمین جو حج و زیارات دا قصد رکھ دن پورا فرما امام عصر دا ظہور فرما ساڑی صورت سیرت عمل کردار ایسا بنا کہ زیارت امام تو مشرف ہو اللہم صلی اللہ درود پاک سارے حضرات پڑھ لو بآواز بلند اور بسم اللہ مجمع کافی سارے پھر بھی تکلیف فرماؤ بلند صلوات پڑھ لو
اپنے اپنے اعمال دی قبولیت واسطے ایک مرتبہ پھر تکلیف کرو، بلند صلوات پڑھ لو سارے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا